حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے امتوں کو عبادت کے لیے دن اختیار کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے لیے عبادت کا جو دن مقرر کیا تو وہ انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کیا، اور عیسائیوں نے جو اپنے لیے عبادت کا دن مقرر کیا تو وہ اتوار کا دن مقرر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہمیں حکم ملا تو ہم نے جمعے کے دن کو عبادت کے لیے اختیار فرمایا، اور فرمایا یہی دن اصل دن ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، اس دن جہنم کو دہکایا نہیں جاتا، اس دن مردوں کو میتوں کو عذاب نہیں دیا جاتا، رمضان المبارک میں بھی عذاب نہیں دیا جاتا، اور جمعے کے دن اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، قبر میں اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، اور امید ہے فرمایا کہ آگے بھی اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور جمعے کے دن ہی اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا، اور جمعے کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعے کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے۔ اس دن میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جلدی غسل کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جمعے کے لیے آتا ہے اور پھر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ گردنیں پھلانگ کر بعض لوگ آتے ہیں کہ دیر سے آئے، اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، آگے جگہ نہیں ہوتی تو وہ صفوں کو چیرتے ہوئے گردنیں پھلانگتے ہوئے۔ فرمایا کہ یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو دوسرے مسلمانوں کی بے اکرامی کرتے ہوں گے، ان کی گردنوں سے اوپر پھلانگ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے سامنے لٹا دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے ان کے اوپر سے گزر کے جا۔ تو فرمایا کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جب صفیں قائم ہوں، صفیں بنے، پھر اگر آگے جگہ ملے تو آگے بڑھ جائے آدمی، ورنہ بلا ضرورت آگے جہاں ہاں آگے جگہ ہو پھر پیچھے بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں، آگے جگہ ہو پھر پیچھے بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ پھر حکم یہ ہے کہ وہ آگے ہو کر کے امام کے اور بیان کرنے والے کے قریب سے قریب تر ہو کر کے بیٹھے، اسی کی فضیلت ہے۔ تو جمعے کے دن آدمی غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آئے اور جمعے میں شریک ہو، اب اس مسجد میں آ کر نہ کھیلے، نہ کپڑوں سے کھیلے، نہ ادھر ادھر کسی سے بات چیت کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ذکر اذکار میں لگا رہے اور خطبہ دھیان سے سنے، جمعے کی نماز پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ جو چل کے آیا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما، اور دوسرا یہ کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے جمعے کا دن، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن آدمی جلدی مسجد میں جائے، اور جمعے کے دن پڑھنے کے اعتبار سے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف یہ 15ویں پارے کے آخری حصے میں آخری نصف میں ہے سورہ کہف۔
تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے دن تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں، جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہلکے ایمان والے اس کے فتنے میں بہہ جائیں گے، مضبوط ایمان والے ہی بچ سکیں گے، اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ تو فرمایا جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسرا، آخرت میں جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان تک ایک نور اور روشنی فرما دیں گے، اس کی روشنی میں وہ آرام سے چلتا ہوا گزر جائے گا۔ جبکہ اس وقت ایسی تاریکی ہوگی کہ کافر لوگ جو ہیں وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ہمیں بھی راستہ نظر آئے، ہمارے لیے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو ایمان والے کہیں گے کہ یہ روشنی یہاں اس جہان نہیں، یہ تو دنیا کے جہان میں ملتی تھی، جس جہان کو آپ یوں چھوڑ کے چلے آئے۔ تو آج اس روشنی کو پانے کے لیے بہترین اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اور پھر سورہ دخان، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا محل اسے جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ اصل میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھئی تمہیں ڈیفنس میں ایک بنگلہ الاٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہوگا کہ صبح 4 بجے آ کر کے مسجد میں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی، تو کیا خیال ہے یہ عشاء پڑھ کے جائے گا ہی نہیں، یہ عشاء پڑھ کے جائے گا ہی نہیں، کہے گا یہیں بیٹھا رہوں، ڈیفنس کا بنگلہ مل رہا ہے۔ اس لیے کہ ڈیفنس کا نام اور اس کی عظمت یا اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں محل ملے گا، ارے بھئی کس نے دیکھی جنت، کیسی جنت، پتہ نہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی جنت ہے بھی یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آج اس دنیا میں ہمیں جنت دکھا دیں تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے۔ ایسی جنت کہ جس کا تصور بھی کسی انسان نے نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیسی جنت ہے۔ آج تک آپ نے کوئی ایسا محل سنا جس کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی؟ ہمیں تو اپنی بیوی کو مہر میں ویسے دینے کے لیے سونا نہیں ملتا، آج کل تو اور مہنگا ہو گیا، بڑی مشکل سے 2 گرام 3 گرام مل جائے، اور خیر سے وہ بچا رہے تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ پہن کے نکل نہیں سکتا۔ جگہ جگہ لوگ کھڑے ہیں جو ہتھیانے کے چکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے وہ ایسی جنت ہوگی، اور جس میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، یہاں خالص دودھ ملتا نہیں، وہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اچھے میٹھے ٹھنڈے پانی کی نہریں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی جنت ہوگی کہ آپ کے دل میں جو خیال آیا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا، جو سوچا وہ فوراً پورا ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا، فوراً پورا ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تھکاوٹ نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، غم نہیں، ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ جوانی، سکون، آرام۔ تو ایسی جنت اور ایسا محل، کتنا مشکل، سبحان اللہ کہہ دیں تو محل مل گیا، الحمدللہ کہہ دیں تو محل مل گیا، سورہ دخان کی تلاوت کر لیں تو وہ محل مل گیا، جمعے کے دن جلدی آ جائیں تو محل مل گیا۔ تو میرے عزیزو، آج تو اللہ نے ہمیں مواقع عطا کیے ہیں، قدم قدم پر ہمارے لیے مواقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان مواقعوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔